ذکر حق کے نور سے روشن ہے اس کی صبح و شام، اس کے ہر گوشے میں گونجے حق تعالیٰ کا کلام، یہ ادارہ مجلس تعلیم القرآن جس کا نام۔ اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم تو نقصان اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے۔ اصل میں یہ آیت شریفہ قرآن شریف کی اس طرح کی آیتیں جو ہیں ان کا سیاق و سباق ہوتا ہے، یہ کوئی بھی مضمون سمجھنے کے لیے اس کے آگے پیچھے کا حصہ معلوم ہونا ضروری ہوتا ہے۔ یہ آیت شریفہ اصل میں سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو رب تعالیٰ نے جب جنت میں رکھا تھا، آپ کو اور آپ کی زوجہ محترمہ، ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے والد محترم اور ہماری والدہ محترمہ، ان دونوں کو رب تعالیٰ نے جنت میں رکھا تھا۔ ایک مخصوص درخت تھا جس کے استعمال کے لیے منع فرمایا تھا، اور اس کے بعد پوری جنت کو ان کے لیے مباح رکھا، جہاں سے چاہو وہاں کھاؤ، آرام سے رہو، بس وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، یہ درخت جو ہے اس کے قریب نہیں جانا، بس اتنی سی بات ہے۔ اب باقی پوری جنت جو ہے وہ مباح ہے۔ لیکن اللہ کا فیصلہ تھا وہ کہ ان دونوں ہی حضرات نے اس کو چکھ لیا، اور چکھنے کی وجہ میں نے پچھلے ہفتے آپ سے عرض کی تھی کہ اصل میں شیطان نے ان کے سامنے اللہ کی قسمیں کھائی تھی، اور مومن جو ہوتا ہے جب اس کے سامنے اللہ کا نام لیا جائے تو ظاہر ہے کہ اللہ کے نام میں یہ تاثیر ہے۔ قرآن شریف نے خود فرمایا کہ الذین آمنوا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یہ ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کا تذکرہ کیا جائے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ تو اگر عام ایمان والوں کا حال یہ ہو کہ ان کے دل کو متاثر کر دے اللہ کا اسم مبارک، تو وہ تو اللہ کے نبی تھے۔ تو جب شیطان نے اللہ کی جھوٹی قسمیں کھائیں تو اس کی وجہ سے متاثر ہو کر یہ ہونا تھا، اور انہوں نے استعمال کر لیا۔ اور پھر جب رب تعالیٰ نے اس پر یہ پوچھا کہ علم انہاکما ان تلکما الشجرہ، میں نے تم دونوں کو اس درخت سے منع نہیں کیا تھا؟ اب اس کے بعد یہ یاد رکھیے میرے محترم، ہم جس آدم اور حوا کی اولاد ہیں، جب ان سے اللہ کے حکم کے خلاف ایک کام ہو گیا اور رب تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ میں نے تمہیں اس سے منع نہیں کیا تھا کیا، تو اپنی اس بھول کے لیے، اپنی اس چوک کے لیے انہوں نے کسی بھی طرح کی کوئی دلیل دینے کی کوشش نہیں، بلکہ اب قرآن کے وہ الفاظ، یہ پچھلے ہفتے میں نے عرض کیا تھا لیکن چونکہ لگا ہوا مضمون ہے کہ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اور پھر حضرت آدم نے اپنے رب سے چند کلمات سیکھ لی۔ رب رحیم انہوں نے حضرت آدم علیہ نبی الصلوۃ والسلام کو یہ کلمات سکھائے جو میں نے آیت شریفہ ابھی آپ کو پڑھ کر سنایا کہ ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا، ہم نے اپنا خود کا نقصان کر لیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اور اگر آپ نے ہماری مغفرت نہ فرمائی اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم تو نقصان اٹھانے والوں میں ہوئے۔ یہ کلمات حضرت حق نے سکھلائے کہ آدم ان کلمات کے ساتھ اپنی بھول چوک پر تم مجھ سے توبہ کرو۔ اب پھر قرآن کہتا ہے فَتَابَ عَلَيْهِ، اور پھر اللہ نے ان پر توجہ فرمائی اور ان کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ اب یہاں پر ایک غلط فہمی جو عام طور سے ہوتی ہے عوام میں، میں آپ سے عرض کروں کہ ہمارے ہاں بہت ساری یعنی غیر اسلامی باتیں کہہ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، جس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور ماحول میں پورے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے۔ اس کی اصل وجہ کیا ہے؟ اس کی اصل وجہ ہے کہ ہم نے قرآن شریف کو اپنی زندگی میں وہ مقام نہیں دیا جس کا وہ حقدار۔ یہ بعض
بہت پڑھے لکھے لوگوں نے یہ بات مجھ سے سوال کیا. ایک عام آدمی بولے جس کو کچھ نہیں سمجھتا, کہ ایک بہت پڑھے لکھے آدمی نے یہ اتفاق ایسا کہ درس میں یہ آیات آئیں, تو جو کہنا تھا وہ ہم نے کہا اللہ کے فضل جو تفسیروں میں ہے کہ حضرت آدم علیہ نبی الصلوۃ والسلام کو جب اللہ نے یہ کلمات سکھائے تو اس کے ساتھ ہی قرآن کہتا ہے فتاب علیہ, اور پھر اللہ نے ان پر توجہ فرمائی, ان کی توبہ قبول فرما لی. تو انہوں نے یہ پوچھا کہ بھئی عوام میں یہ مشہور ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا کو جو دنیا میں اتارا گیا جنت سے, اس کی وجہ اس درخت کو چکھنا تھا. تب بالکل جھوٹ بات ہے, یہ غلط بات ہے. اس درخت کے چکھنے کی وجہ سے حضرت آدم اور حضرت حوا کو نہیں اتارا گیا دنیا میں. رب کائنات نے فرمایا فتاب علیہ. جب انہوں نے ان الفاظ میں اللہ کے سامنے اپنی توبہ پیش کی جو خود اللہ نے سکھلائے تھے, تو رب تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی. اب اس کے بعد دونوں کو دنیا میں اتارا گیا, یہ بھی حقیقت ہے. اگر وہ نہ اترتے تو ہم یہاں کہاں بیٹھے, تقریر نہ ہم کرتے نہ آپ سنتے, یہ بھی حق ہے. اور یہ بھی احادیث مبارکہ کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو سرانگدیپ میں اتارا گیا. یہ سری لنکا جس کو بولتے ہیں, سیلون جس کا نام ہے, وہاں اتارا گیا. وہاں وہ پہاڑی ابھی بھی موجود ہے, حضرت آدم علیہ السلام کے پائے مبارک کے نشانات موجود ہیں. اور حضرت حوا کو جدہ میں اتارا گیا. اب دیکھو یہ جدہ جو ہے نا, بہت سے لوگ اس کو جدہ بولتے ہیں, اصل لفظ جدہ ہے. اور جدہ جو ہے نا وہ دادی کو کہا جاتا ہے عربی زبان میں. ہماری دادی جو ہے نا ان کو جدہ کہا جاتا ہے. تو اس لیے اس شہر کا نام جدہ ہے کہ بعض لوگ ہمارے حضرت حوا کو ہماری امی جان اتاری گئی, اور بعض ان کو دادی حوا کہتے ہیں. اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, ہم اپنی والدہ کہتے ہیں اور بعض لوگ دادی حوا کہتے ہیں. تو جدہ لفظ جو شہر کا نام ہے, یہ خیال رہے کہ جدہ عربی زبان میں دادی کو کہا جاتا ہے. اور چونکہ دادی جان کو وہاں اتارا گیا تھا اس لیے اس شہر کا نام جدہ ہے. اور پھر دونوں کی ملاقات جو ہوئی وہ اللہ کے حکم کے مطابق وہ اسی وادی عرفات میں ہوئی جہاں 9 تاریخ کو وقوف عرفات. یہ احادیث مبارکہ میں یہ مضمون ملتا ہے کہ الگ الگ اتارا گیا, ایک ساتھ نہیں اتارا گیا, الگ الگ مقامات پہ اتارا گیا اور ایک طویل مدت تک الگ رہے. اور اس کے بعد اللہ نے ان دونوں کی ملاقات عرفات کے میدان میں کی. اور اسی کی وجہ سے بعض مفسرین اور محدثین کہتے ہیں کہ اس کا نام عرفات پڑا, اس لیے کہ عرف عرفہ لفظ جو ہے اس کا مطلب بھی پہچاننا ہوتا ہے. بہرحال تو میں بیچ میں یہ بات آ گئی, یہ غلط فہمی ذہن سے نکال دیں کہ حضرات یعنی ہماری والد اور والدہ کو جو زمین پر اتارا گیا وہ اس درخت کے چکھنے کی وجہ سے اتارا گیا, یہ صحیح نہیں ہے. بلکہ اللہ نے ان کی توبہ قبول فرما لی. اب اس کے بعد پھر زمین پر کیوں اتارا گیا؟ اس لیے اتارا گیا کہ جب حضرت آدم کی تخلیق فرما رہے تھے رب تعالیٰ, تو تبھی آپ نے ارشاد فرمایا تھا فرشتوں سے, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. جب تمہارے رب نے فرشتوں سے یہ بات فرمائی تھی کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں, تو حضرت آدم کو زمین پر ہی آباد کرنے کے لیے اللہ نے بنایا تھا. اس لیے اگر ان کو زمین پر نہ اتارا جاتا تو وہ مقصد ہی حل نہیں ہوتا جس کی وجہ سے ان کو تخلیق فرمایا گیا. تو یہ ذہن سے نکال دیں کہ اس درخت کے چکھنے کی وجہ سے وہ ایک واقعہ پیش آیا تھا. واقعہ پیش آیا, قرآن شریف نے اس کو تفصیل سے بیان کیا, اور جب وہ واقعہ پیش آ گیا رب تعالیٰ نے اپنے بندے اور بندی کو اس کا سلیقہ سکھلا دیا کہ کس طرح اس اپنی چوک پر معافی مانگی جائے. اور پھر یہ آیت شریفہ جو ہے آپ سورہ بقرہ کی اس آیت کو پڑھیں گے کہ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات, حضرت آدم نے کچھ کلمات اپنے رب سے سیکھ لیے. اس آیت کی تفسیر میں آپ کو سب مفسرین یہ بیان کرتے ہوئے دکھائی دیں گے کہ یہ کلمات کون سے سیکھے تھے حضرت آدم نے. پھر ان کا اشارہ آتا ہے کہ سورہ اعراف کی فلاں نمبر کی آیت جو ہے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یہ کلمات تھے جو اللہ نے ان کو سکھلائے تھے, اور پھر اللہ نے ان کی توبہ کو قبول فرمایا. تو یہ درمیان میں معلوماتی بات تھی, اس لیے بڑے عرض کی. اب میرے بھائیو اصل مضمون جو ہے وہ ہے توبہ. توبہ میں بنیادی چیز جو ہے وہ ہے اپنی بھول چوک کو آدمی بھول چوک محسوس کرے. یہ جو میں نے ایک بات عرض کی
کہ جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ علم ان حکم، وہ تصنیہ کا صیغہ، میں نے تم دونوں کو منع نہیں کیا تھا، اپنی چوک پر کوئی دلیل نہیں دی انہوں نے. یہ حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے. میرے بھائیوں، ہم سے اللہ کی جو بھی بے حکمی ہو جائے، اللہ کی، یہ ہماری فطرت میں شامل ہے. ہمارے لیے بھول چوک نہیں کہہ سکتے، بلکہ ہم اپنے لیے، ہم سے جو بھی گناہ ہو جائے، ہم سے جو بھی اللہ کی نافرمانی ہو جائے، اس کے لیے سب سے پہلی شرط اپنے دل میں یہ بنا کے رکھو، ہمارا نفس، دیکھو ہمارے پیچھے بہت سارے دشمن پڑے، اس میں ہمارا نفس، پھر شیطان جو لگا ہوا ہے وہ ہمیشہ کوشش کرتا ہے. اچھا بات آئی گئی ہے تو چلو شیطان کا بھی تذکرہ ہو جائے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اس نے سجدہ نہیں کیا تو رب تعالیٰ نے اس کو وہاں سے نکال نہیں دیا. یہ بھی ایک ہے، سجدہ نہیں کرنے کی وجہ سے نکال، نہیں، سجدہ نہیں کرنے کی وجہ سے اس کو نہیں نکالا گیا، بلکہ سجدہ نہیں کرنے کے بعد رب کائنات نے، رب رحیم نے اس کو ایک موقع دیا تھا اور پوچھا رب کائنات نے، قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد بما خلقت بیدی، اے ابلیس تجھے اس کو سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جس کو میں نے اپنے دست قدرت سے بنایا. یہ آیت سورہ صاد کی ہے، 23ویں پارے میں سورہ صاد کا آخری حصہ دیکھیے. اگر اس کو سجدہ نہ کرنے کے بعد نکال دیا گیا ہوتا تو یہ سوال کیسے کرتے؟ سجدہ نہ کرنے کے بعد اس کو بھگایا نہیں گیا، موقع دیا گیا. یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تجھے کس چیز نے روکا اس چیز سے کہ تو اس کو سجدہ کرے جس کو میں نے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے. قال انا خیر منہ، سجدہ نہ کرنا ایک نافرمانی تھی. اچھی طرح اللہ کا واسطہ دے کہتا ہوں اس مضمون کو اپنے ذہن میں محفوظ کر دیں. سجدہ نہ کرنا ایک نافرمانی تھی، موقع دیا رب تعالیٰ نے، تو نے کیوں سجدہ نہیں کیا، کس چیز نے روک دیا؟ قال انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو تو آپ نے مٹی سے پیدا کیا. اس نے خود ہی یہ سمجھ لیا، اپنے آپ سے فرض کر لیا، اپنے علم پر اس کو اتنا بھروسہ کہ مٹی جو ہے یہ کم درجے کی چیز ہے اور آگ جو ہے وہ بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے. مجھے آگ سے بنایا گیا اس لیے میں اعلیٰ درجے کا ہوں، اس کو مٹی سے بنایا گیا اس لیے کم درجے کا ہے. جب یہ کم درجے کا تو اس کو میں سجدہ کیوں کروں؟ گویا اپنے سجدہ نہ کرنے کے گناہ کو ابلیس نے مدلل کرنے کی کوشش کی، اس پہ دلیل دے کر اپنے گناہ کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کی. اب حضرت حق جل مجدہ جلال میں آ کر فرماتے ہیں فخرج منہا فإنک رجیم، نکل یہاں سے مردود کہیں کے، اب یہاں کھڑے نہیں رہنا. یہ بھی ایک غلط فہمی، سجدہ نہ کرنے سے، سجدہ کرنے سے نہیں، سجدہ نہ کرنے کے بعد اس کو موقع دیا تھا. لیکن اس مردود نے بجائے اپنے گناہ کو قبول کر لینے کے، بجائے اپنے گناہ پہ تائب ہو جانے کے، بجائے اپنے گناہ پہ شرمندہ ہو جانے کے، بجائے اپنے گناہ کی قبولیت کے لیے اپنے رب کی بارگاہ میں سر جھکا دینے کے، اس نے اپنے گناہ کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کیا. میرے بھائیوں، ہمارے آدھے مسائل حل ہو جائیں، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر ہم اپنی غلطی کو غلطی ماننے کو تیار. یہ شیطان کی صفت ہے، غلطی کر لینا، اور کوئی ہماری غلطی پر اگر انگلی رکھے کہ بھئی تم نے یہاں غلطی کیا، تو پھر ہمارا اکڑ جانا اور یہ کہ میں اپنی غلطی تسلیم کر لوں، تو مجھے بتائے گا، تیری یہ اوقات ہے. یہ ہماری یہ تکبر ہے، یہ استکبار ہے جو اللہ کی بارگاہ میں بالکل قابل قبول ہے. تو بات یہ آئی کہ غلطی ہونا یہ آدم کی فطرت ہے، ہم اسی آدم کی اولاد ہیں نا. غلطی ہو جانا، بھول جانا، چوک ہو جانا، یہ انسان کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہے. لیکن اس چوک پر متنبہ ہونے کے بعد، یہ معلوم ہونے کے بعد کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اس غلطی کو فوراً تسلیم کر لینا اور اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے سر کو جھکا دینا. اس لیے کہ گناہ جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کا نام ہے. گناہ جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی کا نام ہے. جب اس کی نافرمانی ہوئی تو اس کے سوا کون معاف کر سکتا؟
وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ قرآن نے کہا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کون ہے جو گناہوں کو معاف کر سکتا ہے؟ اس لیے کہ گناہ نام ہی اللہ کی نافرمانی کا ہے۔ جب تو نے اپنے رب کی نافرمانی کی اس کے سوا کون معاف فرما سکتا ہے؟ لیکن وہ ایسا رحیم مولا ہے، اس نے ارشاد فرمایا اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا مخاطب کر کے یہ کہ قل لعبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، قل لعبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے ان بندوں کو خبردار کر دیجئے جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا ہے۔ میں نے آپ سے گناہ یعنی اپنے آپ پر ظلم کرنا۔ گنہگار جو ہوتا ہے وہ اپنا نقصان کرتا ہے۔ گناہ کیا، گناہ کی سزا واجب ہو گئی، کس کا نقصان ہے؟ سزا کس کو ملے گی؟ گناہ آپ نے کیا تو اس کی سزا مجھے ملے گی، یا میں نے گناہ کیا تو اس کو آپ کو بہت کچھ نہیں۔ اصول جو ہے اللہ کا کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر نفس اپنے اعمال کے بدلے میں گروی رکھا ہوا ہے، جو کرے گا وہ بھرے گا۔ تو گناہ کر کے آدمی اپنا نقصان کرتا ہے، کسی اور کا نقصان نہیں کرتا۔ ہم نے کسی کو 1 لاکھ روپے سے ٹوپی پہنا، ہم نے کسی کو 1 لاکھ روپے سے ٹوپی پہنا اور سینہ تان کے گھوم رہے ہیں، وارے میں لے لیا اس کا 1 لاکھ روپے دبا دیا، کرنے کیا کر سکتا ہے؟ کہاں لکھا پڑھی ہے؟ کون گواہ ہے؟ اور بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ میں نے 1 لاکھ کا اپنا فائدہ کر لیا اور اس کو نقصان میں ڈال دیا، اور اسی 1 لاکھ کے بدلے جب حشر کے میدان میں میری نیکیاں اس کے حوالے کی جائیں گی اور اس کے گناہ میرے سر ڈالے جائیں گے، اس وقت مجھے معلوم ہوگا کہ نقصان کس کا ہوگا۔ میرے بھائیوں، ہر چیز کا نتیجہ فوراً نہیں آتا، کچھ چیز کے نتائج کے لیے انتظار بھی کرنا پڑتا اور کرنا چاہیے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل لعبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، آپ میرے ان بندوں سے فرمائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے، اپنے آپ پر زیادتی کر لی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمتوں سے نا امید نہیں ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمہارے سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ شرط یہ ہے میرے بندے تو اپنے گناہ کو گناہ سمجھ، اپنے گناہ کو گناہ سمجھ لے اور اپنے رب سے اس کی مغفرت۔ سورہ ہود میں، سورہ ہود ان صورتوں میں ہے جس کے بارے میں مشہور ہے ایک روایت، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے جسم اطہر پر بڑھاپے کے آثار دیکھتا ہوں۔ میرا سوال کرنے والا کون ہے؟ انبیاء کے بعد اللہ کی اس کائنات میں عام انسانوں میں جو سب سے برتر ہے وہ حضرت صدیق اکبر کا سوال ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے جسم مبارک پر بڑھاپے کے آثار دیکھتا ہوں۔ جواب کوئی ہم سے پوچھے مولانا آپ تو بوڑھے ہو گئے، ارے کیا بتاؤں، فلانی فکر ہے، ٹھکانا ہے، یہ ذمہ داری ہے، وہ ذمہ داری ہے، یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں۔ سوال کرنے والا صدیق اکبر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب، فرمایا ہاں ابو بکر، مجھے سورہ ہود نے، سورہ نبا نے، سورہ تکویر نے، ان سورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ سلمانوں، تمہارے نبی کا ارشاد ہے، سورہ ہود نے، سورہ نبا نے، سورہ تکویر نے، ان سورتوں نے مجھے بوڑھا کر دیا۔ اس کا معنی کہ ان صورتوں میں وہ مضامین بیان کیے گئے ہیں جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو متاثر کر دیا۔ کیا ہمارا حق نہیں ہے کہ اس قرآن کو ایک مرتبہ ترجمے سے پڑھ کے تو دیکھیں کہ ایسے کیا مضامین اللہ نے سورہ ہود میں بیان فرمائے کہ رسول اللہ کے جسم اطہر پر بڑھاپے کے آثار لاگو۔ بہرحال اسی سورہ ہود میں فرمایا کہ وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا، یعنی یہ ایک پیغمبر ہیں جو اپنی قوم سے کہہ رہے ہیں، حضرت صالح، حضرت شعیب، وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ
ثم توبوا الیہ، مغفرت طلب کرو اپنے رب سے اپنے گناہوں کی، ثم توبوا الیہ، اور پھر اسی کی طرف پلٹ جاؤ، اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ دیکھو استغفار اور توبہ یہ دونوں لفظ ہم ایک ساتھ استعمال کرتے ہیں، اس کے معنی کا فرق جو ہے وہ ذہن میں رکھنا۔ استغفار کہتے ہیں اپنے گناہوں پر مغفرت طلب کرنا، معافی مانگنا۔ استغفار کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ معافی مانگنا، اپنے گناہوں پر معافی مانگنا۔ اور توبہ کس کو کہتے ہیں؟ گناہ کیسے ہوتا ہے؟ گناہ ہوتا ہے اللہ کے حکم کو پیٹھ دکھانے سے۔ جیسے اذان ہوئی، اب اذان ہوئی تو اللہ کے چند خوش نصیب بندے ایسے ہیں جنہوں نے حی علی الصلاۃ کی آواز پر اپنے کام دھندے چھوڑے اور اللہ کی توفیق سے مسجد میں آ گئے۔ لیکن امت کا بڑا طبقہ جو ہے اس کے لیے اس حی علی الصلاۃ میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ اس نے کوئی کان ہی نہیں دیا اس پر۔ دن بھر میں 5 بار اذان ہوتی ہے، دن بھر میں 5 بار اذان، میری دکان اور میرے گاہک اور میرا فلانا اور میرا ٹھکانا، نہیں آیا مسجد۔ جو مسجد میں نہیں آیا اس نے کیا کیا؟ اس نے اللہ کے حکم کو پیٹھ دکھا دیا، اور جو مسجد میں آیا اس نے کیا کیا؟ وہ اللہ کے حکم کی طرف متوجہ ہو گئے، اپنے کام چھوڑ دیا۔ تو گناہ ہوتا ہے اللہ کے حکم کو چھوڑ دینے کی وجہ سے، اس لیے توبہ کا مطلب ہوتا ہے متوجہ ہو جانا، توجہ کر لینا، ادھر منہ کر لینا۔ اللہ کے جس حکم کو چھوڑ رہا تھا اس حکم کو عمل پیرا ہو جانے کا نام توبہ۔ یہی بات ہے کہ توبہ کی شرائط جو ہمارے علماء بیان فرماتے ہیں، اس میں شرط پہلی یہ ہے کہ آدمی اپنے گناہ پر شرمندہ ہو، نادم ہو کہ یہ گناہ مجھ سے نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اللہ میں کیا کروں، بندہ بشر ہوں، میری فطرت میں اللہ ہو گیا یہ گناہ، اور اس کے بعد پھر اللہ کے حکم کی طرف متوجہ ہونا، یعنی اس گناہ کو چھوڑ دے۔ کسی بھی گناہ کے توبہ کا مطلب کیا ہے؟ اس پر ندامت، اور ندامت کے بعد اس گناہ کو چھوڑ دے۔ اور یہ توبہ اور استغفار، میں نے بتایا استغفار اور توبہ کا دونوں الگ الگ جو عربی میں معنی ہے، یہ دونوں آیت دونوں لفظ ایک ساتھ ہی، وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، استغفار کرو تمہارے رب سے، ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اور پھر اسی کی طرف متوجہ ہو جاؤ، اسی کی طرف پلٹ جاؤ۔ تم نے جو گناہ کیا اللہ کے حکم کو اپنے پیٹھ کے پیچھے ڈال کر، تم پلٹ جاؤ بندو، اللہ کے حکم کی طرف پلٹ جاؤ، اس پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ ان ربی رحیم ودود، کہ میرا رب ارے وہ بڑا رحم فرمانے والا اور بڑا پیار کرنے والا۔ ودود جو ہے یہ اللہ کی ایک صفاتی نام ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے انتہائی محبت کرنا۔ اور اس استغفار کے بارے میں مجھے یاد نہیں پڑتا کہ میں نے پچھلے جمعے میں بات عرض کی تھی یا نہیں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کبھی فرماتے ہیں میں دن بھر میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں، کبھی فرماتے ہیں میں دن بھر میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اور یہ استغفار جو ہے اس کی تاثیر اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ سورہ نور کی اس آیت شریفہ کو دیکھیے، معاف کیجیے، سورہ نوح کی، سورہ نون نہیں، سورہ نوح 29ویں پارے میں نون بھی ہے، نون والقلم بھی ہے، سورہ نوح بھی ہے۔ فرمایا ہے کہ نوح کے الفاظ رب تعالیٰ نے نقل فرمائے کہ انہوں نے اپنے رب سے یہ عرض کیا کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، پروردگار میں نے اپنے امت کے لوگوں سے یہ بات کہی تھی کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تم اپنے رب سے استغفار کرو، تم اپنے رب سے معافی مانگو اپنے گناہوں پر، انہو کان غفارا، وہ انتہائی مغفرت فرمانے والا۔ یہ غفار جو لفظ ہے نا، یہ عربی زبان میں لفظ میں بہت زیادہ شدت جب پیدا کرنی ہوتی تو یہ انداز ہوتا ہے۔ جیسے غفرہ کا مطلب ہوتا ہے معاف کرنا، اس سے اللہ عز و جل کا ایک اسم مبارک ہے غافر۔ غافر کا مطلب ہوتا ہے معاف فرما دینے والا، لیکن جب وہ غافر سے غفار بنتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے بہت بہت معاف فرمانے والا۔ تیرے گناہ کتنے ہوں گے؟ اتنے ہوں گے جتنے سمندر کے قطرات ہیں۔ تیرے گناہ اتنے ہوں گے جتنے صحرا کے ذرات ہیں۔ تیرے گناہ اتنے ہوں گے کہ آسمان و زمین کے درمیان کی پوری فضاؤں کو بھر دیں، لیکن جتنے بھی ہوں گے وہ قابل شمار ہوں گے، اللہ کے نزدیک ان کی گنتی ہوگی
اور میرے رب کی مغفرت اور معافی جو ہے اس کا کوئی شمار نہیں ہے، اس لیے اس کا اسم مبارک غفار، بہت بہت مغفرت کر دینے والا۔ تم جو بھی کر ڈالو اگر تم اس کے لیے توبہ لے کر آؤ گے تو تم اپنے رب کو مغفرت کرنے والا پاؤ گے، انہ کان غفارا۔ اور جب تم اپنی گناہوں سے مغفرت طلب کرو گے تو اس کے جو نتائج برآمد ہوں گے، فرمایا انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمان سے بھرپور بارش برسائے۔ بارش رک جائے تو ہماری ساری ٹیٹری جو رہتی ہے وہ ختم ہو جائے، ایسا ہوتا ہے نا، بارش رک جائے تو ہماری ساری ٹیٹری ختم ہو جاتی۔ رب نے فرمایا کہ اگر تم توبہ کرو، اپنے گناہوں پہ شرمندہ ہو کے اپنے گناہوں کے آگے اپنے گناہوں پر آنسو بہاؤ، اپنے گناہوں کو قبول کرو، اس کو تسلیم کرو اور اپنے رب سے اس کی مغفرت چاہو، اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ تم پر آسمان سے زبردست بارش کے دہانے کھول دے گا، اور بارش بھرپور ہو گئی ہمارے سارے مسائل حل ہو گئے۔ پہلی بات بارش مدرارا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہیں بھرپور مال عطا فرمائے گا، تمہاری اولادوں میں برکت عطا فرمائے گا، تمہارے لیے کھیتیاں اگا دے گا، تمہارے لیے باغات اگا دے گا۔ ایک استغفار کے اوپر، یہ سورہ نوح کی آیت ہے، یہ ایک استغفار پر اتنے وعدے ہیں اللہ عز و جل کے۔ اس کا معنی، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے میرے بھائیوں کہ اس زمین پر جو حالات ہوتے ہیں وہ اہل ایمان کے اعمال کے اعتبار سے، آپ بولیں اہل ایمان کیا، باقی جو کرتے ہیں، باقی جو ہیں نا ان کا حال یہ ہے، ان کے لیے قرآن نے فرمایا کہ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ جو ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہیں لایا ان کی مثال ایسی ہے جیسے چوپائے جانور یا ان سے بھی گئے گزرے۔ جانوروں کے اوپر کبھی کوئی لکیر کی جاتی، جانوروں کو پکڑا جاتا ہے، جانور کچھ بھی کرے، اس کو جہاں پکڑنا وہاں پکڑا جائے گا۔ اور وہ حدیث شریف جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا جنت، الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، یہ دنیا جو ہے یہ تو مومن کے لیے قید خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے۔ یہ خوب سمجھ لو، ہمارے اعمال کے اثرات ہوتے ہیں زمین پر، اور ہمارے اعمال کے کتنے اثرات ہوتے ہیں۔ قرآن نے فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی یعنی لوگوں کے اعمال کی وجہ سے زمین پر بھی اور سمندروں میں جو خرابیاں ہوئی، یہ ظہر الفساد فی البر والبحر، خشکیوں میں بھی زمین میں بھی اور سمندروں میں بھی جو فساد پھیل گیا، جو خرابیاں پیدا ہوئی، جو ادھم مچ گیا، کس لیے ہوا؟ یہ ان بما کسبت ایدی الناس، لوگوں کے اعمال کے سبب۔ اور ہمارے ان اثرات کو کوئی چیز ختم کر سکتی ہے، وہ توبہ اور استغفار۔ بس میرے بھائیوں اتنا خیال رکھیں، اپنی گناہ اپنی غلطی کو تسلیم کرنے کی عادت ڈالو، اس سے آدمی چھوٹا نہیں ہوتا، اللہ اس کی عزت بڑھا دیتا ہے۔ ہماری بڑی پریشانی یہ ہے کہ غلطی تو خیر ہماری فطرت کا حصہ ہے، لیکن ہم اس کو ماننے کو تیار نہیں۔ آج سوچ لو، جہاں میری غلطی ہے غلطی ہے، اچھا بڑے سے بڑا آدمی جو ہو اس سے بھی چوک ہو سکتی ہے، غلطی کرے۔ اور اس کے بعد یہ گناہ کی جو قسمیں ہیں، انشاءاللہ اس کو بعد میں اور عرض کریں گے کہ گناہ کی کچھ قسمیں ہوتی ہیں، پھر ان کے توبہ اور استغفار کے الگ الگ طریقے، انشاءاللہ العزیز اس کو اور کسی نشست میں عرض کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے۔ میرے بھائی ایک بات اور عرض کریں، سامنے رمضان بھی ہے اور مسجد میں کئی کام ایک ساتھ چل رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ڈکٹنگ جو تھی وہ 7-8 سال سے لگی ہوئی تھی، تو ہر چیز کی ایک عمر ہوتی ہے نا، تو بیچاری وہ خراب ہو گئی تھی ڈکٹنگ، اور وہ جو کولنگ دینا تھا وہ نہیں، نئی ڈکٹنگ لگائی جا رہی ہے۔ نئی ڈکٹنگ کا خرچ جو ہے وہ تقریباً 3 لاکھ روپیہ ہے، بہت بڑا خرچ ہوتا ہے۔ وہ بڑے بڑے کولر، دیکھیے کولر جو ہوتے ہیں اس کے 60-60 ہزار کی ہیں، 3 کولر لینے 80-80 ہزار کی، 60,000 80,000 ہے، تو 60,000 کے کولر ہے، 3 کولر لگ رہے۔ ابھی ایک کولر ہم بڑھا رہے ہیں، یہ 3 لاکھ روپیہ، اور اس کے بعد پھر رمضان کے جو اخراجات ہوتے ہیں، اور وہ ظاہر ہے کہ الحمدللہ ہم اور آپ
اللہ کا شکر ہے ہمارے اور آپ کے تعاون سے ہی سارے اخراجات پورے ہوتے ہیں۔ تو میں آپ کو متوجہ کر دوں اس طرف کہ مسجد کے جو اخراجات ہیں آنے والے ماہ مکرم میں بڑھ جاتے ہیں، اور دوسرے جو کام شروع ہیں اور کئی کام چل رہے ہیں، میں کیا گناؤں آپ سے، تو اس کی وجہ سے میں آپ سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ برائے کرم آپ کا تعاون جو ہے اس آپ تو ہمیشہ فرماتے ہیں، لیکن اس تعاون کو رمضان کے سامنے ہونے کی وجہ سے اور اخراجات کی وجہ سے برائے کرم اس کو بڑھا دیجیے۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر۔